بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع بہت اہم ہے اور وہ یہ پریشانیاں اور ان کا حل۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس پر طرح طرح کی پریشانیاں، آزمائشیں بھی آئی ہیں اور یہ زندگی کا حصہ ہے۔ آج ہم قرآن و حدیث کے علاوہ صحابہ کا طرز عمل دیکھیں گے کہ جب ان پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی تو وہ اس پریشانی میں کیا کرتے، ان کا طرز عمل کیا تھا۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے اور ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے، صبر مومن کا اصل ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورۃ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر فرمایا، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے بارے میں فرمایا، مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، ہاں وہ تھوڑی سی ہی ہو، حتیٰ کہ کانٹے کی چبھن بھی، اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس سے آزمائش دیتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس سے عزت اور جنت عطا فرماتا ہے۔ دوستو، صحابہ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ پر جب بھی کوئی مشکل آتی تو وہ اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے اور صبر کرتے۔ پریشانی میں صحابہ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتے، دعا کرتے اور نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ مشکل وقت میں بھی صحابہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ آزمائش دنیا میں ہے، آخرت میں نہیں۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے، جب مصیبت آئے تو میں 3 باتوں پر شکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، یہ اس سے بڑی نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ دنیا میں آئی ہے، آخرت میں نہیں۔ نمبر 3، اللہ نے مجھے صبر کی توفیق دی۔ پریشانی کے وقت صحابہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف غریب صحابہ کی مدد کرتے۔ حضرت عثمان غنی نے قحط کے وقت اپنی ساری تجارت کا مال امت میں تقسیم کر دیا۔ صحابہ کرام ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے۔ جب بھی ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں پریشانی میں صبر کس طرح کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اللہ پر یقین رکھنا۔ پریشانی وقتی ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہی سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ نمبر 2، نماز اور دعا کا سہارا لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ نمبر 3، استغفار اور ذکر الہی کثرت سے، انا للہ و انا الیہ راجعون اور یا اللہ مدد پڑھنا دل کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 4، مثبت سوچ رکھنا۔ یہ سوچنا کہ یہ مشکل وقت گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ پریشانی کے وقت ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔
اور نہ ہی کوئی شکوہ کرنا چاہیے، بے صبری نہیں دکھانی چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، دعا اور نماز کا سہارا لینا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پریشانی، مصیبت اور تکلیف کے وقت صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔